بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 10th کلاس۔ آن لائن سیشن میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا جیسے آپ کو بورڈ پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، آج کا ہمارا ٹاپک کون سا ہے؟ ہمارا ٹاپک ہے نیشنلائزیشن کے صنعت، تعلیم، کامرس اور تجارت پر اثرات۔ نیشنلائزیشن پاکستان میں شروع کرنے والا شخص ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ جیسے کہ ہم نے وہ پڑھا سب سے پہلے، جو ہمارا پہلا لیکچر بھی تھا، کہ صنعتوں کا قومیانہ کیا گیا ہے۔ نیشنلائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ قومیانہ، اور پرائیویٹائزیشن نجکاری۔ صنعتوں کے قومیانے میں ہم نے ایک چیز پر توجہ دلائی تھی کہ جیسے حکومت نے سب سے پہلے 2 جنوری 1972 کو 10 بڑی صنعتیں 22 سرمایہ دار خاندانوں سے لے کر حکومت نے اسے اپنے قبضے میں رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد کیا کیا کہ مزید 11 صنعتیں حکومت نے اپنے قبضے یا تحویل میں لے لی۔ یہ سلسلہ یہاں پر نہیں رکتا، یہ سلسلہ اس سے آگے بڑھتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مارچ 1972 میں بیمہ کمپنیاں، انشورنس کمپنیوں کو اسٹیٹ لائف انشورنس کے تحت اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اسکیجول بینک 1 جنوری 1974 کو حکومت اسے اپنی تحویل میں، ان بینکس کو اپنی تحویل میں لے لیتی ہے۔ یہاں سے پھر ہم دیکھتے ہیں آگے لیبر اصلاحات آتی ہیں، مزدوروں کے لیے ریفارمز لائے جاتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مزدوروں کو انتظامی کمیٹی جو مل کی ہوتی ہے اس میں نمائندگی دی گئی، اوقات کار کی نئی شکل، بیمہ، گریجویٹی کے حقوق، تعلیم، صحت وغیرہ کے لیے، اور مزدوروں کے کسی ایک بجے کو 10ویں تک کی مفت تعلیم، میٹرک تک کی مفت تعلیم دینے کا بھی کہا جاتا ہے۔ صنعتی روابط کمیشن ہو یا شارٹ اسٹیورڈ جیسے عہدے تخلیق کیے گئے، اور مزدور کو بغیر کسی ٹھوس وجہ کے حکومت کی اجازت کے بغیر، یعنی کہ مل جو ہے وہ مزدور کو نہیں نکال سکے گی۔ اس کے بعد زرعی اصلاحات ہیں، وہی کہ بارانی زمین 300 ایکڑ اور نہری 150 ایکڑ سے زیادہ کوئی فرد نہیں رکھ سکے گا، اور تعلیمی اداروں کے نام پر اضافی زمین نہیں ہوگی، مویشی فارمز وغیرہ کے بنیاد پر کوئی اضافی زمین نہیں رکھ سکے گا۔ شکارگاہیں صرف تاریخی قسم کی حکومت ان کو مستثنا انہوں نے قرار دیا، باقی سب حکومت نے اپنی تحویل میں لے لی۔ مالیہ آبیانہ جو ہے وہ کسان پر نہیں بلکہ زمیندار پر عائد کیا گیا، یعنی کہ جو اس زمین پر مزدوری کر رہا ہے، جو مزارع ہے، اس کے اوپر یہ لاگو نہیں کیا گیا۔ اور مزارعین کو زمینوں سے بے دخلی کے خلاف بھی ایک ٹھوس دینا چاہیے تھا، ایک بات ایسی ہو کہ واقعی یہ اس قابل تھا کہ اس کو زمین سے بے دخل کیا جائے یا وہ بٹائی نہ دے۔ اور پھر اس کے علاوہ امداد بامی، جیسے کہ جو کاشتکار ہیں ان کو جدید مشینری کے استعمال سے واقفیت کے لیے یہ قائم کیا گیا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے بڑھتے ہیں صنعت کے، یعنی کہ نیشنلائزیشن کی صنعت پر مثبت اور منفی اثرات کی جانب۔ تو بیٹا صنعت کے حوالے سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے مثبت اثرات کیا ہوئے نیشنلائزیشن کے۔ تو قومیانہ کا جو اچھے اثرات صنعتوں پر ہوئے، اس میں سب سے پہلے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے مزدوروں کے استحصال کا خاتمہ۔ مزدور جب پرائیویٹ لوگوں کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے، جب یہ پرائیویٹ لوگ ان کو مزدور انہوں نے رکھا ہوا تھا، تو ان کی برطرفی وغیرہ کے لیے کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتائی جاتی تھی، یونینز نہیں بنائی جاتی تھی، ان کی جاب سیکیورٹی کچھ بھی نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے جب یہ قومیانہ ہوا، حکومت نے ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، صنعت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو مزدوروں کے استحصال کا خاتمہ ہوا، برابری کے حقوق دیے گئے، اور جو حقوق ان کو ملنا چاہیے تھے وہ بھی ملنا شروع ہو گئے، اور اس کا ایک مثبت اثر کیا ہوا کہ اجرتیں بڑھیں۔ حکومت سب کے ساتھ ایک جیسا ہی رویہ اختیار کی ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے جو بھی نئی پالیسیز آتی تو وہ تمام مزدوروں پر وہ امپلیمنٹ کی جاتی، جس کی وجہ سے ان کی اجرتیں بڑھ گئیں۔ تو یہ سب سے بڑا پہلا فیکٹر ہوا، سب سے مثبت اثر یہ ہوا کہ استحصال ختم ہوا
اجرتیں بڑھ گئیں۔ اس کے بعد جو مل مالکان تھے، اب ظاہری بات ہے صنعتیں جو ہیں وہ حکومت نے اپنی تحویل میں لے لی، تو ان کا رویہ مزدوروں سے اچھا ہو گیا، کیونکہ حکومت کی پالیسی جیسے کہ لیبر اصلاحات میں ہم نے پڑھا، انتظامی کمیٹی میں ان کی شمولیت، صنعتی روابط کمیشن، اور اس کے بعد آپ کو شاپ اسٹیورڈ جیسے عہدے، تو اس میں مزدوروں کو حقوق ملے اور یہ مل مالکان بھی جانتے تھے، تو ان کا رویہ جو ہے وہ مزدوروں کے ساتھ اچھا ہو گیا، اور آئے دن جو ہڑتالیں آتی تھیں وہ ختم ہو گئیں، مزدوروں نے ہڑتالیں کرنا کم کر دی۔ اس کے بعد جب حکومت نے ان کو اپنی تحویل میں لیا تو اب صنعتی ادارے پورا ٹیکس حکومت کو ادا کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ یہ بات بالکل ایسی ہے، جب یہ پرائیویٹ لوگ آپریٹ کرتے ہیں، جہاں صنعتیں پرائیویٹ لوگ زیادہ لگاتے ہیں، اس کا ایک نقصان جہاں پر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے جو ٹیکس ہوتے ہیں وہ حکومت کو پورے نہیں ادا کرتے، تو حکومت کمزور رہتی ہے اور لوگ یا سرمایہ دار طبقہ جو ہوتا ہے وہ پاورفل ہو جاتا ہے، وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس نیشنلائزیشن کی وجہ سے صنعتی ادارے پورا ٹیکس ادا کرنے لگے، اور اس کا سب سے اچھا اثر کیا ہے کہ قوم کی آمدنی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے آپ پیچھے بھی ابھی عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی آپ دیکھیں بات ہو رہی تھی، ٹیکس اتنا اکٹھا ہوا، اتنا ہونا چاہیے، اس کے لیے مختلف ایمنیسٹی سکیمز وغیرہ کا اجرا کیا گیا کہ بس حکومت چاہتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹیکس پے کریں، جو اپنے ایسٹس جنہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اپنی دولت چھپا کے رکھی ہوئی ہے، تو وہ ظاہر کریں، کیونکہ ٹیکس دیں گے تو ملک آگے بہتری کی طرف جائے گا۔ تو نیشنلائزیشن کا بڑا اثر یہ ہوا کہ صنعتیں جو تھیں انہوں نے پورا ٹیکس ادا کرنا شروع کر دیا اور قوم کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ سرمایہ دار خاندانوں کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ اب سرمایہ دار خاندان پہلے ان کو پتہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، وہ چاہے جتنا مرضی پیسہ ملک میں لگائیں گے، مزید لگائیں گے، مزید طاقتور ہوتے جائیں گے، اور اس اپنی طاقت کا بہت چھوٹا سا حصہ رقم ٹیکس کی صورت میں وہ حکومت کو ادا کریں گے۔ تو اس کے ایک حوالے سے دیکھا جائے تو پورا ملک ان چند سرمایہ دار خاندانوں کے ہاتھ میں ہی چلا جاتا۔ نیشنلائزیشن سے کیا ہوا کہ سرمایہ دار خاندانوں کی حوصلہ شکنی ہوئی، ان کو احساس ہوا کہ حکومت نام کی بھی چیز ہے اور ہمیں عوام کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے تھا، ہماری پالیسیز شاید ایسے نہ ہوتی تو حکومت یہ قدم نہ اٹھاتی۔ اب اس کے ایک اور صنعتوں کا مثبت اثر کیا کہ قیمتوں پر کنٹرول ہو گیا۔ جب خود حکومت کے ہاتھ میں تمام چیزیں آ گئیں تو اشیاء کی قیمتوں کو بھی وہ اچھے طریقے سے انہوں نے اندازہ لگا لیا، اور عوام کو سہولت دینے کے لیے اب ان کے پاس یہ کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ اب سرمایہ دار خاندانوں کے اوپر کوئی بات کہیں کہ ہم اس چیز کی تحقیق کریں گے کہ چیزیں کیوں بڑھائی گئی۔ جیسے کہ آج کے دور میں بھی آپ نے چینی کا اسکینڈل دیکھا یا آٹے کا اسکینڈل آپ دیکھ رہے تھے، تو پرائیویٹ لوگ یوں ہی آپریٹ کرتے ہیں، یوں ہی طریقہ کار کرتے ہیں، اور حکومت پھر ان کے اوپر کمیشن بناتی رہتی ہے اور تحقیقاتی رپورٹس جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں کہ فلاں چیز کی قیمت کیوں بڑھائی گئی، تو اس سے بچت ہو گئی، اور جب یہ ساری چیز حکومت نے اپنے قبضے میں لے لی تو قیمتوں کا کنٹرول بھی آ گیا۔ اب اس کے بعد اس کے منفی اثرات کی جانب بڑھتے ہیں۔ شاید ہم یہ پڑھ کے کافی اچھا محسوس کرنے لگ گئے کہ بہت اچھا ہوا کہ نیشنلائزیشن ہوئی، اور صنعت جو ہے اس کی نیشنلائزیشن ہونے کی وجہ سے بہت بڑا فائدہ ہوا، لیکن جہاں پر اس کے کچھ فائدے ہوئے وہاں پر اس کے کچھ نقصانات بھی ہوئے۔ منفی اثرات میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں پہلے نظر آتا ہے کہ سرمایہ دار طبقہ پیچھے ہٹ گیا، جیسے ہم نے وہاں پر تذکرہ کیا تھا، سرمایہ دار خاندانوں کی حوصلہ شکنی۔ حوصلہ شکنی ہوئی اچھی بات ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ انہوں نے پیسہ لگانا چھوڑ دیا ملک پاکستان میں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وجہ سے متاثر ہوا۔ جو صنعتیں لگ رہی تھیں، پاکستان ترقی کی دوڑ میں آگے جا رہا تھا، تو وہ سلسلہ رک گیا، کیونکہ ان کے پاس سرمایہ تھا اور حکومت نے کوئی ایسا طریقہ کار نہیں وضع کیا کہ ایسے لوگوں کو یا نئے لوگوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کرے، ان کو آسانیاں فراہم کرے، رقوم دے تاکہ وہ نئی صنعتیں لگا سکیں۔ تو اس کی وجہ سے صنعتیں نہیں لگیں گی۔ یہ نیچے آنے والی کچھ چیزوں میں آپ کو بتاؤں گا۔ صنعتی ترقی سست ہو گئی۔ ظاہری بات ہے سرمایہ دار سرمایہ لگانے سے پیچھے ہٹے تو صنعتی ترقی سست ہو گئی، صنعتی ترقی آہستہ ہو گئی۔
حکومتی اخراجات میں اضافہ کیا ہوا کہ وہ سیلریز یا وہ تنخواہیں یا وہ مراد جو سرمایہ دار طبقہ خود دیتا تھا، اب وہ ساری ذمہ داری نیشنلائزیشن کی وجہ سے وہ کیا ہوا کہ وہ آ گئی حکومت پر۔ مزدوروں نے سیاسی آزادی کا فائدہ اٹھایا، مزدوروں نے سیاسی آزادی کا فائدہ اٹھایا، مزدوروں نے سیاسی آزادی کا فائدہ اٹھایا۔ اب ان کی دلچسپی اس نوکری کی بجائے ہڑتالوں اور تقریروں کی طرف جانے لگ گئی، اور وہ قوم میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرنے لگے، کیونکہ ان کو ایک سائڈ پہ یہ بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہم جو کچھ مرضی کریں گے تنخواہیں ہمیں ضرور ملیں گی۔ اب ایک اور مسئلہ جو آیا کہ حکومت میں اتنا شفاف نظام تو ہوتا نہیں ہے کہ میرٹ کے اوپر بھرتیاں ہوں، تو سیاسی مداخلت کی وجہ سے سیاسی عملے کی بھرتیاں بھی زیادہ ہو گئیں، سفارشی کلچر جو ہے اس کو فروغ ملا۔ اور ظاہری بات ہے جب حکومت نے ایک صنعت کو اپنے قبضے میں لیا تو اس میں جو لوگ اپوائنٹ کیے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ صنعت اچھی چلے نہ چلے، ریکارڈ مینٹین نہ ہو یا نہ ہو، ہمیں اپنی تنخواہیں پوری ملے گی۔ تو افسران نے بھی عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آخر پہ یہاں پر اس کی 7ویں ہیڈنگ ہے، کم پیداواری یونٹ بھی چلتے رہے حکومتی خزانے پر بوجھ۔ اب کم پیداواری یونٹ جو کہ پیداوار اچھی نہیں دے رہے تھے، ظاہری بات حکومت نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا تو وہ بھی چل رہے تھے، چاہے وہ نقصان میں ہوتے لیکن وہ چلتے رہے، جس سے حکومتی خزانے پر بوجھ آ گیا۔ تو اس کے بعد ہم بڑھیں گے اپنی اگلی جو ہماری ہیڈنگ آ رہی ہے وہ ہے تعلیم، کامرس اور تجارت پر جو مثبت اثرات ہوئے اور جو منفی اثرات ہوئے۔ تعلیم پر ہم سب سے پہلے تذکرہ کریں گے کہ اس کے اوپر قومیانہ یا نیشنلائزیشن کے مثبت اثرات کون سے ہوئے۔ تو سب سے پہلے اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا اور انہیں دیگر سہولیات جو ملتی تھیں ان میں بھی اضافہ ہوا، یعنی کہ پرائیویٹ سیکٹر میں تنخواہوں میں کمی ہوتی ہے اور استحصال ہوتا ہے، یہ ایک بڑی عام سی بات ہے۔ لیکن جب یہ سارا معاملہ حکومت نے اپنی تحویل میں لینا شروع کر دیے تعلیمی ادارے، تو اس مثبت قدم کیا ہوگا کہ ایک تو ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، جیسے اگر جون میں ٹیکس آتا ہے تو اس میں جو اضافہ لگایا جاتا ہے وہ، اور سال کے آخر پہ بھی پھر تنخواہوں میں اضافہ آ جاتا ہے، تو یہ خوش آئند بات تھی۔ اور اساتذہ کو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کی طرف سے جو رعایتیں یا جو مراعات طبی سہولتیں نہیں دی جاتی تو وہ بھی ملنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد طلبہ کے حوالے سے دیکھیں تو بسوں اور ریل گاڑیوں کے کرایوں میں کمی کی گئی کہ طلبہ جب اس پر سفر کریں گے تو ان سے کرائے جو ہیں وہ نہایت ہی کم لیے جائیں گے۔ تو اس سے ایک اچھا معاملہ یہ ہوا کہ غریب والدین بھی اپنے بچے جو ہیں وہ تعلیمی اداروں میں بھیجنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہم پوائنٹ نمبر 3 کی طرف بڑھیں تو میڈیکل، انجینئرنگ اور پیشہ ورانہ یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ نہایت مثبت قدم تھا حکومت کی طرف سے، اور دیگر جو کالجز تھے ان کو یونیورسٹیز کا درجہ دے دیا گیا۔ تو یہ تعلیم کے حوالے سے جو قومیانہ ہوا اس کے نہایت ہی مثبت اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد ہم بڑھیں پوائنٹ نمبر 4 کی جانب، تو اساتذہ کے لیے تربیتی ادارے قائم کیے گئے۔ ملک بھر میں جتنے اساتذہ تھے ان کے لیے ان کی تربیت کے لیے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ قائم کیے گئے تاکہ وہ پیشہ ورانہ طور پر مزید مہارت سے اپنا کام انجام دے سکیں۔ اس کے بعد جو اہم قدم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ آپ سمجھ لیں ایک بہت ہی مثبت قدم تھا حکومت کی طرف سے۔ ایسے لوگ جن کے پاس کالجز اور یونیورسٹیاں قریب نہیں ہیں، نہایت پسماندہ علاقوں سے وہ تعلق رکھتے تھے، تو وہ لوگ گھر بیٹھے فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکتے تھے، اور یہ نہایت مثبت قدم تھا۔ اس کے بعد ہم بیٹا بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے صنعت کے حوالے سے دیکھا کہ جب اس کے مثبت کچھ اثرات ہم نے دیکھے،
تو یقیناً اس کے منفی اثرات بھی ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے جہاں پر ہم نے تعلیم کے مثبت اثرات دیکھے اور آپ نے پڑھے، آپ نے سمجھے، اسی حوالے سے اس کے منفی اثرات بھی تھے۔ تو منفی اثرات میں کیا کہ جب حکومت نے ادارے اپنے تحویل میں لیے تو تنخواہوں کا سارا بوجھ جو پہلے پرائیویٹ سیکٹر، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس، پرائیویٹ ادارے اٹھاتے تھے، اب وہ سارا خرچ حکومتی خزانے پر بوجھ کی صورت میں سامنے آیا۔ اس کا پوائنٹ نمبر 2 ہے، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مل مالکان ناخوش تھے۔ ان کا ذریعہ آمدن جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ تھے تو وہ تعلیمی ادارے تھے، اب انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار بالکل بھی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کوششیں کی کہ ان کے ادارے ان کو واپس دے دیے جائیں۔ طلبہ اور ٹرانسپورٹ مالکان میں کشمکش شروع ہو گئی کرایوں کی کمی کے حوالے سے۔ وہ طلبہ کرایہ کی کمی کے حوالے سے ان سے روز ان کے جھگڑے اور فسادات معمول کی بات بن چکی تھی۔ اس کے بعد جو ایک منفی اثر آیا وہ تھا طلبہ کی تعلیم میں عدم دلچسپی شروع ہو گئی، کیونکہ وہ آزادی ان کو حد سے زیادہ مل گئی۔ تو اس وجہ سے والدین جو ہیں ان کی ان چیزوں سے، آزادی سے پریشان ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ تعلیم سے ہٹ کر ان کی توجہ اور طرف ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس پہ لاسٹ پہ ہے، اور تعلیم کا جو منفی اثر ہے اس پہ لاسٹ پہ یہ ہے کہ کالجز اور یونیورسٹیوں میں طلبہ تنظیم سازی نہایت خطرناک کام بنا۔ طلبہ جماعتیں بننی شروع ہو گئیں، تنظیمیں بننی شروع ہو گئیں، آپس کے جھگڑے شروع ہو گئے، اور تعلیم کا جو سلسلہ تھا اس کو شدید نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ابھی ہم بڑھتے ہیں جو ہمارے اس ٹاپک کی لاسٹ ہیڈنگ بھی ہوگی، کامرس اور تجارت پر جو اچھے اثرات ہیں اور جو برے اثرات آئے۔ تو ہمارے جیسے میں نے آپ کو بتا رہا تھا کامرس اور تجارت، تو اس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ کیا ہیں؟ تو جو سب سے پہلا مثبت اثر آیا وہ تھا صنعتی پیداوار میں اضافہ۔ جب حکومت نے صنعتیں اپنی تحویل میں لے لیں تو وہاں کی جو پیداواری ذرائع تھے وہ بھی تیزی سے کام کرنا شروع ہو گئے، اور صنعت جو چیزیں بنا رہی تھی اس میں اضافہ ہوا۔ اس پر جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے مشینری اور صنعتی خام مال کی درآمد، توازن تجارت بہتر ہوا۔ اب کیا تھا کہ پاکستان جو چیزیں باہر سے منگواتا تھا اس میں ایک چیز کا اضافہ ہوا کہ مشینری اور صنعتی خام مال، جو صنعتیں کچھ خام مال استعمال کرتی ہیں کوئی چیز بنانے کے لیے، اور مشینری، یہ ہمارا ملک باہر ملک سے درآمد کر رہا تھا، باہر سے اپنے ملک میں لا رہا تھا۔ اس سے کیا ہوا کہ توازن تجارت جو ہے وہ بہتر ہوا، یعنی کہ جو چیزیں ہم باہر بیچتے ہیں اور جو چیزیں باہر سے ہم اپنے ملک کی طرف لاتے ہیں اس کا توازن بہتر ہوا۔ برآمدات میں اضافہ ہوا۔ حکومت نے جب صنعتیں اپنے کنٹرول میں لے لیں تو ظاہری بات ہے کامرس اور تجارت کے حوالے سے برآمدات جو ہے، جو پاکستان چیزیں بنا رہا تھا وہ باہر بھیج رہا تھا، اس میں اضافہ ہوا۔ اور اس کے بعد زرعی اصلاحات سے زرعی پیداوار میں بہتری ہوئی۔ زراعت کے حوالے سے جو اصلاحات لائی گئیں تو کسانوں کو اس سے اور زمینداروں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اس فائدے کا یہ اثر ہوا کہ زرعی پیداوار یا زراعت سے ہم جو چیز لے رہے تھے وہ اضافے کی طرف چلی گئی، اور ملکی اور غیر ملکی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا۔ جو چیزیں باہر سے لائی جاتی تھی اور بھیجی جاتی تھیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی اضافہ ہوا۔ جہاں پر ہم نے اس کے مثبت اثرات دیکھے وہاں پر ہی کامرس اور تجارت پر کچھ منفی اثرات بھی مرتب ہوئے۔ اس کا پہلا اثر کیا تھا؟ افراط زر میں اضافہ ہوا۔ دولت جو ہے یا روپیہ وہ مارکیٹ میں حد سے زیادہ آ گیا۔ اب اس کی میں مثال آپ کو اس حوالے سے دے رہا ہوں، وہ نقصان کیسے ہوتا ہے افراط زر سے۔ اگر آپ دیکھیں کہ حکومت نے قرضے دینے ہیں، یا جیسے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کا
غریب لوگ ہیں تو ان کو حکومت کیوں نہیں 1-1 کروڑ روپے چھاپ کے ٹھیک ہے وہ دے دیتی تو ان کی مسائل حل ہو جائیں گے. تو یہاں پر بات آتی ہے کہ وہ پیسے تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی رہ جائے گا, اس کی جو ویلیو ہے, اس کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ ختم کیسی ہوگی کہ اگر آپ ایک دیکھیں کہ کوئی ایک گاڑی جس کی قیمت 5 لاکھ روپے ہو, فرض کر لیتے ہیں, تو 5 لاکھ روپے کی قیمت ہے اور اس کی خریدار صرف 10 ہیں, تو اس کی قیمت کتنی لگائی گئی؟ 5 لاکھ روپے. لیکن اگر دولت زیادہ لوگوں کے پاس آ جائے گی اور اس کو خریدنے والے 10 کے بجائے 100 افراد ہوں گے, تو کیا اس کی قیمت 5 لاکھ ہی رہے گی؟ نہیں, اس کی قیمت 10 سے 15 لاکھ کی طرف چلی جائے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ افراط زر سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے. ایک چیز کے خریدار جب بڑھ جاتے ہیں اور مارکیٹ میں پیسہ حد سے زیادہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس کی مہنگائی کے اضافے کی وجہ سے کیا ہوا؟ تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ متاثر ہوا. اب درآمدات جو تھی اس میں اضافے سے ادائیگی تک کا توازن بگڑ گیا. ظاہری بات ہے ہم چیزیں جو درآمدات یعنی کہ اپنے پاس لے کر آئیں گے دوسرے ملکوں سے تو ان کی ہم نے پیسے بھی تو دینے, ان کی ادائیگی بھی تو کرنی ہے. تو یہ ایک حکومتی خزانے پر بوجھ بنا, اور جو ہم نے ادائیگیاں کرنی تھیں وہ توازن جو تھا کہ ہم نے کن کن چیزوں کی حکومت نے کیسے کیسے پیسے ادا کرنے ہیں, تو اس ادائیگی کا توازن شدید طریقے سے بگڑا, کیونکہ مشینری اور خام مال بہت زیادہ باہر ملکوں سے پاکستان کی طرف لایا جانے لگا. اس کے بعد ہے زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی, ملکی خزانے پر بوجھ. یعنی کہ جو چیز ہم باہر بیچتے ہیں اس کے ہمیں اگینسٹ جو پیسے ملتے ہیں, یعنی کہ حکومت پاکستانی گورنمنٹ کوئی چیزیں بنا کے باہر بھیجتی ہے, صنعتی ادارے جو حکومت کی تحویل میں یا حکومت کی تحویل سے باہر ہیں, وہ جب چیزیں باہر بھیجتے ہیں تو اس کے بدلے میں جو پیسے دیے جاتے ہیں, جو ادائیگیاں ہوتی ہیں, اس کو زر مبادلہ ہم کہتے ہیں. کہ جو ایک ملک اگر وہ چیزیں باہر زیادہ بھیج رہا ہے اور اس دوسرے ملکوں سے چیزیں کم اپنی طرف لا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے. اس کے برعکس جو ملک چیزیں باہر سے تو زیادہ لا رہا ہے لیکن باہر بھیج کم رہا ہے, تو اس کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوں گے, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ ترقی پذیر ملک ہے, اور ہمارا ملک ترقی پذیر ملکوں کی صف میں آتا ہے. تو زر مبادلہ کے ذخائر کیوں کم ہوئے؟ کیونکہ درآمدات بڑھ گئی تھیں, ہم باہر سے جو چیزیں منگوا رہے تھے وہ بڑھا دی گئی, اور اس کی وجہ سے حکومت نے پیسے ادا کرنے تھے تو ملکی خزانے پر بوجھ آ گیا. اس کے بعد ہمارا چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے 1973 میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی. آپ کو پتہ ہے ہم جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں اس پہ ٹرانسپورٹیشن چارجز ضرور آتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو چیزوں کی قیمت کیوں مہنگی ہوگی؟ کیونکہ چیز پہنچانے کے لیے ہمیں جو سپلائی جو ہم کرتے ہیں اس کے اوپر تیل کی کاسٹ آ رہی ہوتی ہے. لیکن کیا ہوا کہ 1973 میں تیل کی قیمتیں کم ہوئیں تو یقینی طور پر چیزوں کی قیمتیں بھی کم ہونی چاہیے تھیں. صنعتیں جو تیل استعمال کر کے چیزیں بنا رہی تھیں وہ بھی ظاہری بات ہے اب ان کی کاسٹ کم ہوئی تو ان کو چیزوں کو مہنگائی میں کمی ہونی چاہیے تھی. یا بیرون ملک سے جو چیزیں پاکستان کی طرف آ رہی تھی جب تیل کی قیمتیں بنی ہوئی تو اس کی ٹرانسپورٹیشن چارجز بھی کارگوز وغیرہ کم ہونے چاہیے تھے, لیکن ایسا نہیں ہوا اور پاکستان کا توازن تجارت پھر بھی خسارے میں چلا گیا. انتہائی منفی اثر تھا. میں اس ٹاپک کو کلوز کرنے سے پہلے بس اتنا آپ سے کہوں گا, یہ جتنا آپ نے ٹاپک سمجھا ہے اس میں اصل میں زیادہ تر آتے ہیں آپ کے شارٹ کوشچن. تو آپ نے صنعت, تعلیم و کامرس اور تجارت ان تینوں میں سے 3 پوائنٹ مثبت اور 3 پوائنٹ منفی کوئی سے اٹھا لینے ہیں. یہی آپ کے وہ جس کو کہتے ہیں اضافی مختصر سوالات کا حصہ بنے گی. جیسے سوال آ جاتا ہے کہ صنعت کے حوالے سے 2 منفی اثرات بیان کریں, یا صنعت کے حوالے سے 2 مثبت اثرات بیان کریں, تعلیم کے حوالے سے 2 مثبت اثرات بیان کریں, اور یا سوال آ جاتا ہے تعلیم کے حوالے سے 2 منفی اثرات نیشنلائزیشن کے بیان کریں. اسی طریقے سے کامرس و تجارت کے اوپر نیشنلائزیشن کے 2 مثبت اثرات بیان کریں اور 2 منفی اثرات بیان کریں. بہت شکریہ اسٹوڈنٹس.